खरूज 28वां बाब। काहिनों के पाक लिबास। और तू बनी इस्राएल में से अपने भाई हारून को उसके बेटों समेत अपने पास बुला, ताकि हारून और नादाब और अबीहू और अली आजार और ईतामार हारून के बेटे मेरे लिए काहिन हों। और तू अपने भाई हारून की इज्जत और जीनत के लिए पाक लिबास बना, और उनमें से जिन्हें मैंने रूहे हिकमत से भरा है सबको, जिनका दिल दाना है, तू कह कि हारून के लिए लिबास बनाए, ताकि वो मखसूस होकर मेरा काहिन बने। और जो लिबास वो बनाएंगे वो ये है: सीनापोश और इफूद और जुब्बा और मुनक्कश कुर्ता और अमामा और कमरबंद। और वो तेरे भाई हारून और उसके बेटों के लिए पाक लिबास बनाए, ताकि वो मेरे लिए काहिन हों। और वो सोना और बनफशी और अरगवानी और किरमजी रंग के कपड़े और बारीक कतान इस्तेमाल करें। और वो सोने और बनफशी और अरगवानी और किरमजी रंगों के कपड़े और बारीक कती हुई कतान का कारीगरी से इफूद बनाए। उसके 2 तस्माए दोष हों, जो उसके ऊपर के सिरे से जुड़े हुए हों, और पटका जो इफूद के ऊपर है, जिससे वो बांधा जाएगा, उसी कपड़े का। और ऐसा ही सोने और बनफशी और अरगवानी और किरमजी रंग के कपड़े और बारीक कती हुई कतान का हो। और तू 2 संगे जजा ले और उन पर बनी इस्राएल के नाम कंदा कर। इनमें से 6 के नाम एक पत्थर पर और बाकियों के 6 नाम दूसरे पत्थर पर, उनकी पैदाइश की तरतीब के मुताबिक। नक्काश जौहरी की कारीगरी से खातम के नक्श की तरह बनी इस्राएल के नामों के मुताबिक दोनों पत्थरों को कंदा कर, और उन दोनों के गिर्द सोने के हल्के बना। और दोनों पत्थरों को बनी इस्राएल की याद के लिए इफूद के हर 2 तस्माए दोष पर लगा। और हारून उनके नामों को अपने कंधों पर खुदावंद के सामने याद के लिए उठाएगा। और तू सोने के 2 हल्के बना, और खालिस सोने की 2 जंजीरें रस्सी की तरह गुंदी हुई बना। और दोनों गुंदी हुई जंजीरों को दोनों हल्कों से लटका। और कज़ाक का सीना पोश बना, जो इफूद की तरह कारीगरी से बना हुआ हो, और सोने और बनफशी और अरगवानी और किरमजी रंग के कपड़े और बारीक कती हुई कतान का बना। और वो मुरब्बा और दोहरा हो, उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई 1 बालिश्त हो, और उसमें जड़े हुए नगीने लगा। नगीनों की 4 सतरें हों, पहली सतर में लाल और याकूते जर्द और जमुर्द, दूसरी सतर में शब चराग और नीलम और यशीम, तीसरी सतर में फिरोजा और अकीक और याकूते अरगवानी, और चौथी सतर में जबरजद और जजा और यशब, और उसके गिर्द सोने की जड़ाई हो।
اور نگینے اسرائیل کے ناموں کے مطابق 12 ہوں گے۔ خاتم کے نقش کی طرح نام ہوں گے۔ ہر ایک نگینے پر ایک نام 12 قبیلوں کے ناموں کے مطابق، اور سینہ پوش کے لیے 2 زنجیروں میں ڈوری کی طرح گندھی ہوئی خالص سونے کی بنا، اور سینہ پوش کے لیے 2 حلقے سونے کے بنا، اور حلقوں کو سینہ پوش کے اوپر کی دونوں طرف لگا، اور دونوں سونے کی زنجیریں ان دونوں حلقوں میں جو سینہ پوش کے اوپر کی دونوں طرف ہیں لٹکا، اور زنجیروں کے دوسرے سرے حلقوں سے لٹکا، اور وہ دونوں ایفود کے کندھوں پر آگے کی طرف رہیں، اور 2 اور حلقے سونے کے بنا، اور انہیں سینہ پوش کے نیچے کی دونوں طرف اس حاشیے میں لگا جو اندر سے ایفود کی طرف ہے، اور سونے کے اور 2 حلقے بنا، اور انہیں ایفود کے کندھوں پر نیچے لگا، اس کے اگلے حصے میں جہاں وہ ملنے والا ہے، ایفود کے پٹکے کے اوپر لگا، اور سینہ پوش کے حلقوں کو ایفود کے حلقے سے بنفشی رنگ کے فیتے سے باندھ، تاکہ وہ ایفود کے پٹکے کے اوپر مستقل رہے، اور سینہ پوش ایفود سے نہ ہٹے۔ اور ہارون مقدس میں داخل ہوتے وقت بنی اسرائیل کے نام قضا کے سینہ پوش پر اپنے قلب پر خداوند کے روبرو یاد کے لیے ہمیشہ اٹھائے رہے۔ اور تو قضا کے سینہ پوش میں اوریم اور تمیم رکھ، تو خداوند کے سامنے داخل ہوتے وقت وہ ہارون کے قلب پر ہو، اور ہارون بنی اسرائیل کی قضا اپنے قلب پر ہمیشہ خداوند کے سامنے اٹھائے رہے۔ اور تو ایفود کا جبہ بنا جو بالکل بنفشی رنگ کا ہو، اور سر کے لیے گریبان اس کے درمیان میں ہو، اور گریبان کے لیے زرہ کے حاشیے کی مانند اچھی کاریگری کا حاشیہ ہو، تاکہ وہ جلد پھٹ نہ جائے۔ اور تو اس کے دامنوں کے گھیر میں بنفشی اور ارغوانی اور کرمزی رنگ کے انار بنا، اور ان کے درمیان گھیر میں سونے کی گھنٹیاں لگا، یعنی 1 سونے کی گھنٹی اور 1 انار، اور پھر 1 سونے کی گھنٹی اور 1 انار۔ پس ہارون اسے عبادت کے وقت پہنے، تاکہ ہارون کے خداوند کے سامنے مقدس میں داخل ہوتے اور باہر جاتے وقت اس کی آواز سنائی دے، اور کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اور 1 پتھر خالص سونے کا بنا، اور اس پر خاتم کے نقش کی طرح یہ کندہ کر، خداوند کے لیے مخصوص، اور اسے بنفشی رنگ کے فیتے سے باندھ، وہ امامہ پر اس کے سامنے ہو، اور وہ ہارون کی پیشانی پر ہو۔ اور ہارون ان پاک چیزوں کی غفلت کو جنہیں بنی اسرائیل اپنے سارے پاک ہدیوں کی نظر کے لیے مخصوص کرتے ہیں اٹھائے گا، اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ ہو، تاکہ خداوند کے سامنے ان سے خوشنودی ہو۔ اور منقش کرتا باریک کتان کا، اور امامہ باریک کتان کا، اور منقش کمربند کاریگری سے بنا۔ اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے اور کمربند بنا، اور ان کے لیے دستاریں ان کی عزت اور زینت کے لیے بنا۔
اور یہ لباس تو ہارون اپنے بھائی اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنا، انہیں مسح کر، ان کے ہاتھوں کو پاک کر اور انہیں مقدس کر، تاکہ وہ میرے لیے کاہن ہوں۔ اور تو ان کے لیے کتان کے پاجامے بنا، تاکہ ان کے بدنوں کی برہنگی کو چھپائے، وہ کمر سے رانوں تک ہوں۔ اور ہارون اور اس کے بیٹے جب حضوری کے خیمے کے اندر مذبح کے نزدیک خدمت کرنے کے لیے جائیں تو انہیں پہنے ہوئے ہوں، تا نہ ہو کہ وہ گناہ گار ٹھہریں اور ہلاک ہو جائیں۔ ہارون کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے یہی ابدی فرض ہوگا۔